کے رستے بنائے جائیں گے۔ تو اس کا وہ مصنف لکھتا ہے یہ خبر دی تھی انابیب زخمہ لے میاہ زمزم، جو زمزم کے پانی کو گزارنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے سائز کے پائپ لگائے ہیں، یہ نگاہ نبوت نے دیکھ لیے۔ اور مکہ شریف میں جو ہر طرف سرنگیں بنائی ہیں، مصنف کہتا ہے یہ نگاہ نبوت نے دیکھے ہوئے تھے اور سرکار فرما رہے تھے اے میرے صحابہ، جب مکہ کی پہاڑیوں سے بلڈنگیں اونچی گر آئیں گی تو اس نے کہا اے ویسٹ کے کیڑوں مکوڑوں، یاد رکھو ہمارے پیغمبر تو اس وقت ہی آج کو دیکھ رہے تھے۔ تو پہاڑیوں کے اندر زمزم کے گزرتے پائپ جو دیکھے تو کہنا پڑا دل فرش میں ہے تیری نظر کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، آج اگر کوئی شخص اسلام کی حقانیت بیان کرنا چاہتا ہے، اس صدی کے لیے بھی اسلام کافی ہے، اگلی صدی کے لیے بھی اسلام کافی ہے، قیامت تک کے لیے بھی اسلام کافی ہے۔ یہ دیوبند کا کوئی مفتی بیان نہیں کر سکتا، یہ بریلی کے تاجدار کا غلام بیان کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، رضانہ رضا، منظور علماء۔ محتشم سامنے نظر چونکہ دیگر اکابر علماء کی خطابیں بھی باقی ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت کی شان ہے۔ اس فریضے کے لیے پہلی چیز عقیدہ ہے اور پھر علم ہے۔ عقیدہ وہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور علم وہ جو اہل سنت کا علم ہے۔ مطلقاً علم کی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ علم ہی فتنہ بنتا ہے، علم ہی فطور بنتا ہے اور علم ہی نور بنتا ہے، علم ہی بارود ہوتا ہے اور علم ہی مصروف درود ہوتا ہے۔ علم جو ہے اس کی کیفیت ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں نور اور سرور والا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ مرکز اہل حق کا جو مرکز ہے، اس مرکز میں اور یہ اہل سنت و جماعت کے جو مدارس ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے بڑے قلعے ہیں۔ اور یاد رکھیں آج ہمیں ضرورت تو بہت ہے۔ اس وقت جب میں دیکھتا ہوں صبح کے وقت انگلش میڈیم میں جاتے ہوئے بچے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی بیداری ہے، ترقی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں بیس کیمپ ہمارا مدرسہ ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ہر شعبے کا اسپیشلسٹ ہو، لیکن سب سے پہلے مسلمانی بتانے والا تو ہو۔ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے۔ روز سالن آپ کو پیش کیا جائے، بڑے اچھے باورچی نے تیار کیا ہو، مثالیں اچھے ہوں، اور کہہ دیا جائے یہ ہے کتے کا گوشت، تم کہو کہ میرے تو کسی کام کا نہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے حلال چاہیے، باورچی اچھا بعد میں ہے، مثالیں بعد میں ہیں، گھی بعد میں ہے، تڑکا بعد میں ہے۔ تو میرے بھائیوں راہ زندگی میں ہمیں حلال حرام پہچاننا پہلے ہے، اور وہ حلال و حرام سکول کا بابو نہیں بتائے گا، مسجد کا مفتی بتائے گا۔ پہلی کھیپ تو ہماری یہ ہو، اور یہ مدرسہ، یہ ہمارے نیٹ ورک دین کے، یہ ہمیں تیار کر کے ایسی صلاحیتیں، ایسے علماء ان لوگوں نے تیار کر کے دیے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت۔ اگر آپ بجٹ دیکھیں کہ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے حکومت کا سالانہ بجٹ کتنا ہے، ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے لیے حکومت کا سالانہ بجٹ کتنا ہے، اربوں روپے جن یونیورسٹیز اور کالجز میں خرچ ہوتے ہیں۔ جب مسئلہ مشکل آتا ہے تو ہر دور میں جواب یہی آتا ہے کہ بیرون ملک سے ماہرین منگوائے جائیں گے، وہ بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ جن پر اربوں روپے سالانہ خرچ ہوئے وہ تو وقت پر جواب نہیں دے سکے، لیکن تاریخ میں ایک مثال بتا دو کہ ہمارے مفتی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہو اور جواب یہ ملا ہو کہ بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے۔ مدرسہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، مدرسہ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں نے کوئی ملت کا مسئلہ آج تک نہیں آیا کہ پاکستان جب سے بنا ہے کہ پوچھا گیا ہو تو علماء حق اہل سنت نے کہا ہو بیرون ملک سے ماہرین آئیں گے تو بتائیں گے۔
नहीं इन्हीं टूटी फूटी सफों में बैठने वाले बता देते तो पता चला मदरसा अपनी पूरी प्रोडक्शन दे रहा है और जरूरतें पूरी हो रही हैं और इसमें तवाज़ुन होना चाहिए। हम ये जो दुनियावी उलूम के लिहाज से तरक्की उसके खिलाफ नहीं है, वो जरूरी है, लेकिन तरजीहात भी होती है, कुछ हिस्सा भी होता है, कोई दीन को दो उधर भी दो। वो सारी चीजें जो वहां से मिलती हैं वो सानी हैसियत की हैं। लोग ऐनकों को पीछे आंखें छोड़ के ऐनकों के पीछे लग गए। ऐनक कीमती चीज है, अच्छी है, मगर उसके लिए जिसकी आंख तो हो, आंख ही ना हो ऐनक की क्या कीमत है। आज ये प्रोपेगेंडा बरतानिया का है, अमेरिका का है, इस्राइल का है, वो हमें तरक्की, फ्रीडम, आजादी के नाम पर ऐसी ऐसी ऐनकें मुतारफ करवा रहे हैं कि कौम तो ये भूलता जा रहा है कि ऐनक तो होती तब है जब आंख हो। आंख ही ना रहे तो ऐनक क्या काम देगी। दीन का इल्म आंख, कुरान का इल्म आंख, सुन्नत का इल्म आंख, फिक़ह का इल्म आंख। आंख पहले होनी चाहिए और फिर ऐनकें भी अच्छी हैं, ऐनकों की बात में जरूरत है। इस वास्ते जामिया, गौसिया, असरुल मदारिस और इस तरह के हमारे जो मदारिस हैं वो कौम को आंखें दे रहे हैं। तो उन फराडियों को पीछे मत पड़ो जो आंखें निकाल रहे हैं ऐनकें बांट रहे हैं। तो उनके ऐनकों बांटने का फायदा क्या होगा। आंख ही निकाल के ले जाए तो पीछे ऐनक का फायदा क्या होगा। पहले आंख बचाओ और फिर ऐनक को देखो। मैं सलाम पेश करता हूं इस मर्द को कि जिन्होंने 15वीं सदी में भी आज हमें कुरूने उला के मुसलमानों की याद ताज़ा करा दी है। शहरों की सहूलतें, 15वीं सदी की डिमांडें और चमक में गुम होने के तकाजे सब कुछ छोड़कर एक देहात में डेरा लगाया है। रब ने यहां ही रहमतों के नजारे करा दिए हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब खून बहा में लिखा कि जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान अभी पार्टीशन नहीं हुई थी, पाकिस्तान नहीं बना था, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल सेक्रेटरी अहमद शुजा, उनकी किताब है खून बहा, उसमें अल्लामा इकबाल और अपने डायराग को लिखा। अहमद शुजा कहते हैं कि मैं अपनी मुलाजमत के पूरा हो जाने के बाद पाकपतन शरीफ मुंतकिल हुआ। उस जमाने में पाकपतन शरीफ में एक मदरसा था। मैंने देखा कि बस सादे सादे दरवेश बैठे हैं, उनके उस्ताद बैठे हैं और टूटी फूटी सफों पे वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने फैसला कर लिया कि मदरसा बंद होना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। और स्कूल की उस जमाने में जरूरत भी बहुत थी और दूर दूर कोई स्कूल होता था, मगर स्कूल और है, मदरसा और है। अहमद शुजा कहते हैं मैंने सोचा कि ये सफों पे बैठे हुए दरवेश क्या दे सकते हैं मिल्लत को, ये बंद हुए के लोग हैं। मैं एडवांस इंडिया की सोच में था। मैंने मदरसा बंद कर दिया, स्कूल शुरू कर दिया, स्कूल चलाया। जब मैंने पाकपतन शरीफ से और दूसरे शहर जाने का इरादा किया, पाकपतन शरीफ वालों ने स्कूल बंद कर दिया, मदरसा शुरू कर दिया। मैं इकबाल के पास शिकायत लेके पहुंचा। मैंने डॉक्टर इकबाल से जाकर कहा देखो लोग कितने एहसान फरामोश। मैंने बड़ी मेहनत से, खूने जिगर से मिल्लत को स्कूल दिया था और लोग पढ़ेंगे, तरक्की होगी। तो मदरसा था लेकिन उसका तो वो फायदा नहीं हो सकता जो स्कूल का था। मदरसा मैंने बंद किया, स्कूल शुरू किया। मैं आया हूं, उन्होंने फिर मदरसा शुरू कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। तो अहमद शुजा कहते हैं जब मैं बोल रहा था, इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी और अकेले ठंडी सांस, मैं समझता था मेरी दास्तान इकबाल के कलेजे को चीर के पार गुजर गई कि मैंने इकबाल को बड़ा मुतासिर कर दिया। कहते हैं जब मैंने बात खत्म की, इकबाल ने आंखें खोली, कहा अहमद शुजा जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था, ये मेरी भी सोच थी और मैंने इस सोच को बड़ा परवान भी चढ़ाया, मगर रब की कसम है जब से मैं यूरोप से होके आया हूं मैंने इस सोच से तौबा कर ली है। अगर तुम चाहते हो कि बर्रे सगीर में सिवाय दिल्ली के लाल किला और आगरा के ताजमहल के इस्लाम का कोई नामो निशान ना हो तो फिर मदरसा बंद कर दो, स्कूल शुरू कर दो, जिस तरह के उंदुलस में हुआ। इकबाल ने कहा उंदुलस में आज अल हमरा के सिवा इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं है।
اگر ایسے ہی چاہتے ہو کہ برے صغیر میں بھی دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا مسلم تہذیب کا کوئی نشان نہ ہو تو پھر سکول چلاؤ، مدرسہ بند کرو۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اسلام ہر گلی میں نظر آئے، احمد شجاع یہ کام سکول کا بابو نہیں کر سکتا، یہ کام مدرسہ کا درویش ہی کر سکتا ہے۔ کہ اگر برے صغیر میں اسلام پھلے گا پھولے گا تو مدرسہ کی وجہ سے پھولے گا۔ ان لوگوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ ڈٹ جاتے ہیں طوفانوں کے سامنے۔ ان لوگوں نے شروع سے اسلام کا جھنڈا بلند رکھا ہے تو بڑا کہا اقبال نے کہ میں جس وقت سے یورپ سے ہو کے آیا ہوں میں نے گندی تہذیب کو دیکھا، میں نے یورپ کی نالیوں میں حرام کے چیختے چلاتے بچے دیکھ کر میں نے فرنگی تہذیب سے توبہ کر لی ہے۔ مجھے سکون ملا ہے تو طیبہ کی گلیوں کے نظارے میں ملا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں مدرسہ پہلی چیز ہے، مدرسہ آنکھ ہے، باقی اصلی تعلیم ضروری ہے مگر اینک ہے، پہلے آنکھ کا اہتمام کریں، اینک کی طرف بھی ضرور جائیں، اور پھر آنکھ وہ آنکھ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وہ علم نہیں ہے جو بندے کو دربار رسالت کا باغی بنا دے اور دربار رسالت کا غدار بنا دے، وہ علم نہیں ہے، وہ فطور ہے۔ آج علم کو بھی لوگوں نے محض اللہ اس کے تعارف کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ان جیکٹوں اور بارود والوں نے علم کی ڈیفینیشن پر بھی مغرب کو زبان کھولنے کا موقع دے دیا۔ ہم جس مدرسہ کی بات کرتے ہیں، جس علم کی بات کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو دار ارقم سے صفہ سے چل کے سینہ بسینہ اہل سنت کی شکل میں آگے پہنچا ہے۔ بات اپنی اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، نام کا اہل سنت ہونا اور ہے، کام کا اہل سنت ہونا اور ہے۔ لوگ آج اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کہ جنہیں ترکیب کا بھی نہیں پتا کہ عربی اور اردو کی ترکیب میں فرق کیا ہے اور پڑھنا کیسے ہے۔ آج دھندا ہو رہا ہے کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہنے۔ آج لوگ شراب کی بوتلوں پہ زمزم کے لیبل لگانا چاہتے ہیں اور اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے اہل سنت کی ستھری چادر تاننا چاہتے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں سنی ضرور بنو مگر ضمیر بھی تو سنی ہو، خبیر بھی تو سنی ہو۔ سنی ہونے کی علامت کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی، الکامل کی تیسری جلد میں موجود ہے۔ وہ علامت سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ کون ہے اہل سنت و جماعت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں فرمایا تھا علم یبلغکم قول مصطفی، اے کربلا والو کیا تمہیں میرے آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ کون سی؟ فرمایا قال لی ولی اخی حسن، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کیا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ پوری حدیث الکامل میں خطیب کربلا کی زبان سے دونوں روافض اور خوارج کا صفایا کر دیا گیا۔ فرمایا مجھے اور میرے بھائی حسن کے لیے میرے نانا جی نے فرمایا تھا تم دونوں کی دو شانیں ہیں، تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اور کسی کی آنکھ نہیں، سنی کی آنکھ، تو سنی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو جس کا ایک ایک بال خارجیے سے بھرا ہوا ہو، جو پلیس یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کر کے دو شہزادوں کی جنگ کی رٹ لگا رہے ہو، وہ کس منہ سے سنی بننا چاہتے ہیں؟ سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کا خمیر ایسا ہو کہ وہ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے، تو پھر دربار رسالت نے اسے سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں کہیں پریشانی نہیں، پشیمانی نہیں۔ ہماری چادر عقیدے کی ستھری بھی ہے، لمبی بھی بڑی ہے۔ دوسرے ایک طرف سے لیتے دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں، ان
ان کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی موضوع پہ بات کر سکے. اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت کی عقیدہ کی برکت ہے کہ آج 15ویں صدی میں اگر اس کے لیے انگڑائی لی ہے تو نام ممتاز حسین قادری بن گیا ہے. اللہ کے فضل سے غازی اہل سنت کے گروپ میں ہے. اوپننگ جماعت پھاٹے مارتا سمندر جو لاہور میں 15 مارچ کو جلوہ گر ہوا، ویسٹ کے کیڑے مکوڑوں اور اندرونی محاذ کی سٹیوں پر اس نے سپرے کر دیا ہے. اہل سنت کو ایک نئی زندگی میسر آئی ہے. ہم نے 13 مئی کی ڈیڈ لائن حکومت کو دے رکھی ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری کو رہا کیا جائے، اور اگر رہا نہ کیا گیا تو انشاءاللہ 22 جون کو راولپنڈی لیاقت باغ میں ممتاز قادری رہائی کانفرنس کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے. تو کیا آپ سارے وہاں پہنچیں گے؟ ممتاز حسین قادری ملت کا ہیرو ہے. اس نے عملاً پریکٹیکل کر کے ہماری تقریروں کو ایک حسن عطا کیا ہے. مجھے اعتراف ہے رب کعبہ کی قسم، مجھ جیسے خطیبوں کی ہزاروں تقریریں امریکہ کو ناموس رسالت کا وہ میسج نہیں دے سکی جو ممتاز قادری کی ایک گولی نے دے دیا ہے. عشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد روا کا قول اور ادراک قادری، فیض رضا سے بہتر کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکبار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. 15 مارچ کی کانفرنس کے 3 دن بعد وہ غازی احمد شیر خان نیازی جو ناموس رسالت کی خاطر کوٹ لکھپت جیل میں جن کو 16 سال مکمل ہو چکے تھے، اللہ نے انہیں رہائی عطا فرمائی ہے. غازی ثاقب شکیل جلالی بھی رہا ہو چکے، غازی فریاد علی بھی رہا ہو چکے، غازی احمد شیر خان نیازی بھی رہا ہو چکے. انشاءاللہ غازی ممتاز حسین قادری بھی رہا ہونے والے ہیں. میں سلام کرتے ہوئے ان مشائخ علماء کو اور بالخصوص جو میر محفل اور بانیے کانفرنس ہیں اور اس دارالعلوم کی روح ہیں ان کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے میں اپنا پیغام ان لفظوں میں بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں. کہہ نہیں دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستاں، خوش میرا سوچتے خونے جگر ہونے کو ہے. سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے. یاد رکھے یورپی کشتی کے ظالم ناخدا آج کی موجوں سے پیدا ایک بھمر ہونے کو ہے. چھا رہے ہیں بندگانے کبریا طاغوت پر، یہ اوباما چند دنوں میں در بدر ہونے کو ہے. جاگتے رہ کے بناؤ اس کی مالا کوئی، اس طرف شاہ مدینہ کا گزر ہونے کو ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.